کوئی بھی اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا، بالآخر ان کے لیے جو خلد بری ہے اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے گرد و نواح کے اندر دیکھیں تو مختلف سرحدیں لگتی ہیں۔ اگر ہم اس میں سے بات کریں ہندوستان کے بارے میں تو یہ ہندو مذہب ہے، اگرچہ وہ بھی انسانوں کا ہی معاشرہ ہے، ان کا اور ہمارا مذہب الگ الگ ہے۔ وہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم لوگ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عزت و تکریم دین حق اسلام نے انسانوں کو ان کی زندگیوں میں اور ان کے مرنے کے بعد دی ہے، ایسی عزت و تکریم نہ کسی کتاب میں ہے، نہ کسی دین میں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کے اندر ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہم مسلمانوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی برکتیں اتنی ہیں کہ جناب علی انسان کی بھی عزت کی جا رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے گلے میں ہار مالائے وغیرہ ڈال کر اس کو جناب علی کسی کپڑے میں لپیٹ کر اور آگ جلا کر لکڑیوں میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی راکھ کو کسی برتن میں جمع کر کے اور دریا کے اندر یا کسی پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اس پانی کے اندر، اس گنگا کے اندر بہانے سے یہ اب پاک ہو گیا ہے، اس کی روح بخشی گئی ہے، اس کے گناہ مٹ گئے ہیں۔ یہ سارے معاملات ان کے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب جناب علی یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اگلے جنم کے اندر اس کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کے اندر دوسرے جنم والا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم جس وقت مر کے قبر کے اندر جائیں گے تو قرآن کریم کیا ہی خوبصورت رب تعالیٰ کی الوہیت اور رب تعالیٰ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ ارے تم تو مردہ تھے، تمہیں اس نے نطفے سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اس دنیا میں نئے جنم کے ساتھ نہیں آ سکتے، بلکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو پھر ہم حشر والے دن اٹھیں گے۔ قرآن کریم نے مکمل بیان فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں پھٹیں گی، جب قبریں کھلیں گی، اسی دن قبر سے باہر آئیں گے اور اب تعالیٰ کی کچہری میں ہم حاضر ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اہل ایمان اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کے گناہ اگر زیادہ ہوں گے تو انہیں بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ لوگ بھی سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن جس وقت یہ اپنی سزا پوری کر لیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کوئی اہل ایمان جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو کافر ہوگا وہ پکا قرآن نے واضح فرما دے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اور جہنم کے اندر کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو جنتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار۔ ان کے لیے تو جنت رب تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اور یہ اس جنتوں کی بہاروں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔